استاد محترم کو چاہیے کہ الحسن تجویدی قاعدہ پڑھانے سے پہلے اس کے اندر دیے گئے قواعد و ضوابط کا خوب مطالعہ فرمائیں۔ مثلا حروف ہجا پڑھانے کے لیے ہدایات، قاعدہ پڑھانے کا بہت مختصر اور آسان طریقہ، قرآن مجید میں سے بچوں کا امتحان لینے کے 2 طریقے، ان کو خوب اچھی طرح مطالعہ فرمائیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ پھر اس کے بعد قاعدہ کے پڑھانے کا طریقہ جو ہم ذکر کریں گے ان کو بھی خوب سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز استاد محترم کی محنت میں اور طالب علم کو فیض عطا فرمائے گا۔ الحسن تجویدی قاعدہ پڑھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ استاد محترم ہر تختی میں طلباء اور طالبات کو سب سے پہلے کلر سکھائیں، جس طرح کے خود قاعدہ کے نیچے ہیں: قلقلہ کا کلر، تفخیم موٹے حروف کا کلر، حروف سیٹی، حروف صفیریہ کا کلر، حروف لثویہ نرمی والے حروف کا کلر، غنہ کا کلر، اخفاء کا کلر۔ ہر سبق میں استاد محترم طلباء اور طالبات کو یہ سمجھا دے کہ یہ کلر اس کام کا ہے، تاکہ انہیں آسانی سے کلر سمجھ آ جائیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ اور استاد محترم طلباء اور طالبات سے کلر کے حوالے سے بھی پوچھیں، یہ کلر کن حروف کی نشانی اور علامت ہے، دوسرے کلر کے بارے میں پوچھیں، تیسرے کلر کے بارے میں پوچھیں۔ اس طرح کبھی تفخیم، کبھی اخفاء، کبھی قلقلہ، کبھی حروف لثویہ اور غنہ کے بارے میں مختلف طلباء اور طالبات سے یہ سوال کریں تاکہ خوب پکا ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ استاد محترم کو چاہیے جب طلباء اور طالبات کو حروف ہجا پڑھانا شروع فرمائیں تو اس وقت کنارے پر تختی شروع کرنے کی تاریخ بھی لکھ دیں، اور الف سے یا تک حروف ہجا کو کم از کم 23 دن، 25 دن یا 1 مہینہ تک پڑھائیں۔ پہلے سیدھا پڑھائیں، الف با تا ثا، پھر اس کے بعد الٹا پڑھائیں، یا حمزہ ہا واو، پھر دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اس طرح ہر طریقے سے پڑھائے اور طلباء کو اس کا خوب پہچان کرائے۔ جب یہ تختی مکمل ہو گئی تو آخر میں تختی مکمل کرنے کی تاریخ بھی لکھ دیں۔ تختی نمبر 1، حروف ہجا مفرد حروف: تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اس تختی میں علمی اور باریک باتیں بھی ہیں، مگر اس وقت ہمارا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات کو قاعدہ سمجھ آ جائیں، اس وجہ سے وہ باریک باتیں نہیں کرتے کہ حروف ہجا کی تعداد 29 ہیں، 29 میں سے 2 الف اور حمزہ بغیر کسی قاعدے کے ہیں، باقی جو 27 بچتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں: 2 حرفی جیسا کہ با اور الف سے بنا ہوا ہے، تا اور الف سے بنا ہوا ہے، ثا ہا خا را زا طا ظا فا ہا، ان کو 2 حرفی کہتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا مقدار یہی ہے کہ 1 الف سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، با تا ثا بس۔ باقی جو دوسری قسم ہے وہ 3 حرفی ہے: جیم، جیم اور یا میم سے بنا ہے، دال، دال الف لام سے بنا ہے نام میں، ذال، ذال الف اور لام سے تیار ہے۔ یہ 3 حرفی 15 ہے: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ان کو 3 حرفی کہتے ہیں، مد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ 15 پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن میں حروف مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے جیسا کہ جیم، یا الف سے پہلے زبر ہے جیسا کہ دال۔ 13 وہ 3 حرفی ہے جن میں حروف مدہ ہے، اور 2 وہ 3 حرفی ہے جن میں حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین ہے، وہ 2 ہے اور یہ ہیں: عین، غین، یا ساکن سے پہلے عین پر زبر اور یا ساکن سے پہلے غین پر زبر ہے، ان کو 3 حرفی غیر مدہ، 3 حرفی لین والے حروف کہا جاتا ہے، مگر یہ طلباء اور طالبات کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، مقصد ان کو صرف حروف کا پہچان کرانا ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حروف ہجا سے فارغ ہو جانے کے بعد تختی نمبر 1 کا دوسرا حصہ جو مخارج کے اعتبار سے ہیں، اساتذہ اکرام تختی نمبر 1 حروف ہجا میں ان غلطیوں کا خیال رکھا ہوگا کہ بچہ غلط نہ پڑھے، مثلا الف، با، تا، ثا، آخر میں حمزہ نہ لے آئے اور درمیان میں جھٹکا بھی نہ دے، با، تا، ثا، اس طرح کی غلطیوں سے گریز کرائیں۔ صفحہ نمبر 7 مخارج کے اعتبار سے ہیں، جس خانے میں جتنے حروف ہیں ان سب کو ایک سانس میں پڑھنا چاہیے، اور حروف ہجا میں جن حروف کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا تھا اس صفحہ میں بھی اسی طرح مد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، قاف، کاف، جیم، شین یا، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، زا، سین، صاد، فا، با، میم، واو۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ نرم حروف 3 ہیں، ثا، ذال، ظا۔ حروف سیٹی 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ موٹے حروف 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ہم آواز حروف 15 ہے، تا، طا، ذال، زا، ظا، ضاد، ثا، سین، صاد، حا، ہا، قاف، کاف، حمزہ، عین۔ اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ نرمی والے حروف کی علامت اور ان کی تعداد یاد پوچھیں، حروف سیٹی کی علامت اور ان کی تعداد اور ادائیگی، اور اسی طرح قلقلہ والے حروف کی تعداد، حروف حلقی کی تعداد، موٹے حروف کا کلر اور ان کی تعداد، ہم آواز حروف کے کلر اور تعداد وغیرہ طلباء سے دریافت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکب حروف ملے جلے۔ جب تختی نمبر 2 شروع ہو جائے اسی دن سے کنارے پر شروع کرنے کی تاریخ لکھ دیں۔ مرکب حروف اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 اور 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ جس خانے میں جتنے حروف ہیں ان سب کو ایک سانس میں پڑھنا چاہیے، جس طرح جن حروف کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا تھا یہاں بھی ان کو مد کے ساتھ پڑھا جائے۔ 2 حرفی کو ان کے مقدار میں اور 3 حرفی کو ان کے مقدار میں پڑھنا چاہیے۔ الف، دال، الف، ذال، الف، را، الف، زا، الف، واو، الف، با، با، الف، با، با، ثا، با، 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 جیم، با، خا، تا، تا، با، با، تا، میم، طا، تا، با، تا، 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 ثا، با، با، ثا، تا، تا، ثا، ثا، جیم، ثا، حا، قاف، قاف، الف، با، قاف، را، تا، حا، قاف، ثا، جیم، قاف، شین، ضاد، قاف، کاف، کاف، الف، کاف، الف، تا، کاف، ثا، جیم، کاف، با، حا، با، کاف، ہا، 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 الف، با، ہا، میم، تا، ہا، میم، ثا، ہا، حمزہ، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، سین، حمزہ لام، میم، را، حمزہ یا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مکمل ہو جانے کے بعد اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ وہ طلباء سے کلر کے حوالے سے تختی نمبر 2 مکمل ہجرا کرائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھے کہ پہلی سطر میں حروف سیٹی کتنے ہیں، موٹے حروف کتنے ہیں، نرم حروف کتنے ہیں، پھر دوسری سطر میں، پھر تیسری سطر میں، اس طرح مکمل تختی نمبر 2 کا اجرا کرائیں۔ اس سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر مکمل صفحہ کا، یعنی صفحہ نمبر 8 میں کتنے نرم حروف ہے، کتنے حروف موٹے پڑے جاتے
جاتے ہیں، کتنے حروف نرم پڑے جاتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 9 کا اسی طرح اجرا مکمل کرانے کے بعد صفحہ نمبر 10 کا بھی اجرا کرائیں. پھر اس کے بعد تختی نمبر 3 پڑھائیں. تختی نمبر 3 حرکات. زبر، زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں، یعنی لیٹی ہوئی حرکات. زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. زبر کو لمبا کر کے نہ پڑھے، با زبر با. نمبر 2 جھٹکا دے کر نہ پڑھے، با زبر با. نمبر 3 مجہول نہ پڑھے، با زبر بے. 3 غلطیوں سے زبر کو بچانا چاہیے. اور را پر جب زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. الف پر جب زبر زیر پیش ہو، الف کے بجائے اس کا نام حمزہ بن جاتا ہے. تختی نمبر 3 کے حرکات والے حصہ کو 3 طرح سے پڑھایا جاتا ہے. نمبر 1 ہجہ کے ساتھ، نمبر 2 رواں کے ساتھ، نمبر 3 استاذ اور شاگرد مل کر پڑھے. پہلا طریقہ: با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر ط، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا. استاد محترم کو یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، 2 حرفی کو جس طرح تختی نمبر 1 مفردات میں مختصر لمبا کیے بغیر پڑھتے تھے، یہاں بھی حرکات میں ہجہ کے دوران لمبا کیے بغیر پڑھے. اور جو 3 حرفی تھے ان کو کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھتے تھے، مد کے ساتھ پڑھتے تھے، یہاں بھی ان کو مد کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وقت لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، درست تلفظ مطلوب ہے. دوسرا طریقہ صرف رواں: ب، ت، ث، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ی. پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ. استاد محترم طالب علم کو، بچہ اور بچی کو الٹا سیدھا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، ہر طرف سے پڑھائیں تاکہ خوب پختہ ہو جائیں. چوتھا طریقہ: استاذ اور شاگرد دونوں مل کر پڑھیں. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ر، جیم زبر ج، ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ز، را زبر ر، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ظ، طا زبر ط، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر. ی. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 زبر کے مشق پڑھانے سے پہلے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ طلباء اور طالبات کو چند ہدایات بتا دیں. نمبر 1، جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اس کا نام حرف موقوف علیہ. وقف کی چند قسمیں بھی سمجھا دے طلباء کرام کو. نمبر 1 وقف بالسکون. نمبر 2 وقف بالاسکان. وقف بالسکون وہ وقف ہے کہ حرف موقوف علیہ پہلے سے ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے، جیسا کہ انعمت علیہم، میم پہلے سے ساکن ہے. وقف بالاسکان یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ پہلے سے ساکن نہ ہو بلکہ وقف کرنے کی وجہ سے اسے ساکن بنایا جائے، جیسا کہ بصارہ، وقف بصر. وقف بالاسکان کے 5 محل ہے، یعنی زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش، یہ 5 وقف کی حالت میں
جزم سے بدل جاتے ہیں۔ ان پانچوں کا نام وقف بالاسکان ہے۔ وقف سانس اور آواز دونوں کے ٹوٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آواز ٹوٹ جائے اور سانس جاری رہے تو اسے وقف نہیں بلکہ سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ کی بحث صفحہ نمبر 46 پر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر طالب علم نے زبر کی تختی کو اچھی طرح پڑھا تھا تو استاد محترم اس سے مشق کے بعد پہلی سطر طالب علم سے صرف ہجہ میں ایک دفعہ پوچھے، پھر اس کے بعد رواں پوچھے، جیسا کہ با زبر با، صاد زبر صا، را زبر را، امزہ زبر ا، خا زبر خا، ذال زبر ذا، امزہ زبر ا، میم زبر ما، را زبر را، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، امزہ زبر ا، جیم زبر جا، لام زبر لا۔ اس طرح استاد محترم اپنے شاگردوں سے گروپ میں سے کسی ایک سے یا بہت سے یا سب سے مل کر دریافت فرمائے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ زبر کی تختی طلباء کو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد صرف رواں دریافت فرمائے۔ با صا را ا خا ذا ا ما را جا ما ع ا جا لا۔ اس کے بعد مرکبات کو پڑھانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہجہ کے ساتھ، جیسا کہ با زبر با، صاد زبر صا، بصا، را زبر را، بصارا، وقف بصر، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخذ، وقف اخذ، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امرا، وقف امر، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، وقف جمع، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، اجا، لام زبر لا، اجلا، وقف اجل۔ استاذ محترم کوشش کرے کہ طالب علم کو جلدی پڑھنے نہ دے بلکہ سکون اور اطمینان سے درست تلفظ کے ساتھ طالب علم کو پڑھنے کا موقع دیں۔ دوسرا طریقہ صرف رواں ہے۔ بصر وقف بصر، اخذ وقف اخذ، امر وقف امر، عدل وقف عدل، قدر وقف قدر، ترک وقف ترک، بلغ وقف بلغ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاذ محترم اور طالب علم مل کر پڑھیں، کچھ حصہ استاذ محترم بتائیں اور کچھ حصہ طالب علم بتائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے: با زبر با، صاد زبر صا، ملائیں، بصر، را زبر را، ملائیں، بصر، وقف بصر، حمزہ زبر، ا، خا زبر خا، ملائیں، اخا، ذال زبر ذا، ملائیں، اخذ، وقف۔ اخذ۔ اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات کو یہ بات ذہن نشین کرائیں، جب بھی طالب علم کو پڑھنے کا کہا جائے تو وہ رواں ہی پڑھے، ہجہ ہرگز نہ پڑھے۔ ہجہ تب پڑھے جب اسے ہجہ پڑھنے کا بتایا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر، ایک چھوٹی سی ترچھی لکیر کو جو حرف کے نیچے ہو زیر کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو بڑی حرکات کہتے ہیں۔ زیر کو پڑھتے وقت چند غلطیوں سے بچانا چاہیے۔ کھینچ کر نہ پڑھے، با زیر بی، جھٹکا دے کر نہ پڑھے، با زیر بے، مجہول نہ پڑھے، با زیر بے۔ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھے، الف کے نیچے زیر ہو تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ زیر کے پڑھانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہجہ پڑھیں، با زیر بے، تا زیر تے، تا زیر تے، جیم زیر جے، ہا زیر خے، خا زیر خے، دال زیر دے، لام زیر لے، میم زیر میں، نون زیر نے، واو زیر وے، ہا زیر ہے، حمزہ زیر اے، حمزہ زیر اے، یا زیر یہ۔ دوسرا طریقہ بے، تے، ثے، جے، طے، ضے، عے، غے، نے، وے، ہے، اے، یہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ استاذ پڑھے گا اور کچھ شاگرد پڑھے گا۔ با زیر بے، تا زیر تے، تا زیر ثے، نون زیر نے، واو زیر وے، ہا زیر ہے، حمزہ زیر اے، حمزہ زیر اے، یا زیر۔ یہ۔ استاذ محترم کو چاہیے کہ زیر کا سبق پڑھاتے وقت طالب علم کو یہ بتا دیں کہ زبر اور زیر دونوں ترچھی سی لکیر ہوتے ہیں مگر زبر اوپر اور زیر نیچے ہوتا ہے۔ مشق، اس کے بھی پڑھانے کے 3 طریقے ہیں: ہجہ، رواں اور نمبر 3 استاذ اور شاگرد مل کر پڑھے۔ حمزہ زیر اے، با زیر بے، اے بے، لام زیر لے، اے بے لے، وقف اے بل، حمزہ زبر ا، قاف زیر قے، اقے، میم زیر میں، اقے میں، وقف اقم، میم زبر ما، لام زیر لے، ملے، کاف زیر کے، ملے کے،
وقف ملک، حمزہ زبر ثا زبر ثا اث، را زیر ری اثری، وقف اثر، اثر کا را وقف میں پر پڑا جاتا ہے اور وصل میں باریک پڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دو خانے بنے ہیں، ایک را کی باریک والی صورت اور اس کا خانہ، دوسرا را کی موٹی والی صورت اور اس کا خانہ، اور را جو موٹی پڑی جاتی ہے اس کے لیے سفید خانہ بنایا گیا ہے۔ واو زبر و، ذال زبر ذا، وذا، را زیر ری وذری، وقف وذر، یہاں بھی را کے نیچے زیر ہو تو باریک، را پر سکون ہو ما قبل کی زبر کی وجہ سے موٹی پڑی جاتی ہے۔ قاف زبر قا، میم زبر ما، قام، را زیر ری قمری، وقف قمر، یہاں بھی را کی دو صورتیں ہیں، زیر کی صورت میں باریک اور سکون کی صورت میں پر پڑا جاتا ہے۔ واو زبر و، را زیر ری وری، ثا زبر ثا ورث، وقف ورث، سین زبر سا، میم زیر میں سمع، عین زبر ع، سمع، وقف سمع۔ استاد محترم کو چاہیے کہ زیر کی تختی پڑھانے کے بعد طالب علم سے قرآن کریم سے امتحان لے، زبر اور زیر کا فرق ان سے پوچھیں کہ زبر اوپر اور زیر نیچے ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ صرف روان پڑھانے کا، ابل وقف ابل، اقیم وقف اقم، عارم وقف عارم، فلق وقف فلق، رحم وقف رحم، ورث وقف ورث، سمع وقف سمع، فلق وقف فلق، یہ حروف قلقلہ ہے۔ استاد محترم کو چاہیے قاف میں وقف کے دوران خوب قلقلہ کرائیں۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد دونوں مل کر پڑھتے ہیں، حمزہ زیر اے با زیر بے ملائیں، اے بے لام زیر لے ملائیں، اے بے لے وقف، اے بل حمزہ زبر ا با زبر ب ملائیں، ابا تا زیر تے ملائیں، ابتے وقف، ابت حمزہ زبر ا ذال زیر ذے ملائیں، اذی نون زبر ن ملائیں، اذن وقف، اذن سین زبر س میم زیر می ملائیں، سمی عین زبر ع ملائیں، سمع وقف۔ سمع صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش، ایک چھوٹی سی مڑی ہوئی شکل کو پیش کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو بڑی حرکات کہتے ہیں۔ پیش کو چند غلطیوں سے بچانا چاہیے۔ نمبر 1، کھینچ کر نہ پڑے، با پیش بو۔ نمبر 2، جھٹکا نہ دے، با پیش بو۔ نمبر 3، مجہول نہ پڑے، با پیش بو۔ را پر اگر پیش ہو تو را پر پڑے، الف پر پیش ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ پیش کی تختی سے قبل اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ نرمی والے حروف، موٹے حروف، حروف قلقلہ، حروف سیٹی یاد پوچھیں، پھر اس کے بعد ان سے اجرا کرائیں کہ بصرہ والی لائن میں کتنے حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، مثلا صاد، بصرہ میں صاد، را، اخذ میں خا، امرہ میں را، اور اسی طرح اس لائن میں کتنے حروف ہیں جو سیٹی والے ہیں، ایک ہے، بصرہ میں صاد ہے، اور اسی طرح اس لائن میں کتنے ایسے حروف ہیں جو نرم پڑے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک ہے، اخذ کا ذال ہے بس۔ اسی طرح سب لائنوں میں اساتذہ کرام طلباء سے اجرا کرائیں، نرمی والے حروف، حروف سیٹی، حروف قلقلہ اور موٹے حروف، یہ سب ان سے پوچھیں۔ پیش کو پڑھانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہجا پڑھیں، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش تو، واو پیش وہ، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ دوسرا طریقہ صرف رواں پڑھنے کا، بو، تو، سو، تو، وہ، عو، غو، فو، نو، ہو، او، او، یو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد بھی پڑھے اور شاگرد بھی ساتھ پڑھے۔ با پیش بو تا پیش تو ثا پیش تو جیم پیش جو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش۔ وہ مشق کو پڑھانے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہجا کے ساتھ، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، وقف رسل، لام پیش لو، ہام پیش ہو، لہو، میم پیش مو، لہمو، وقف لہم، حا زبر حا، سین پیش سو، حسو، نون زبرنا، حسنا، وقف حسن، طا پیش تو، با زیر بے، طبع، عین زبر ع، طبع، وقف طبع، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، را زبر را، حشرا، وقف حشر، تزرو، حشرا۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ تزرو کا را اور حشرا کا را وصل میں موٹے پڑے جاتے ہیں جبکہ وقف میں باریک پڑے جاتے ہیں۔ الیدو
اور تجدو ان میں دال ہے، دال پر قلقلہ لازمی کرائیں۔ دوسرا طریقہ رسول وقف رسل، لہم وقف لہم، اجل وقف اجل، قتل وقف قتل، سئل وقف سئل، طبع وقف طبع، حشر وقف حشر۔ تیسرا طریقہ وہ جو استاذ اور شاگرد دونوں مل کر پڑھے۔ را پیش، رو سین پیش سو ملائیں، رسو لام پیش لو ملائیں، رسولو وقف، رسل میم زبر، ما ثا زبر ثا ملائیں، مثا لام پیش لو ملائیں، مثلو وقف، مثل نون زبر، نا ضاد زبر ضا ملائیں، نضع عین پیش عو ملائیں، نضع وقف، نضع حمزہ زبر، لام زیر لي ملائیں، ألي دال پیش دو ملائیں، ألدو وقف، ألد تا زبر، تا جیم زیر جي ملائیں، تجي دال پیش دو ملائیں، تجدو وقف۔ تجد اساتذہ کرام کو چاہیے جو بھی تختی پڑھا ہے مکمل ہو جانے کے بعد قرآن کریم سے طلباء کرام کا لازمی امتحان اور ٹیسٹ لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، تنوین دو زبر۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں غنہ ہوتا ہے، ناک کی آواز کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ واضح رہے کہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں کہیں الف اور کہیں یا لکھی ہوئی ہوتی ہے، مگر اس الف اور اس یا کو نہ جوڑ میں پڑھا جائے نہ روا میں پڑھا جائے، اور بچوں کو ابھی ہی سے غنہ کی عادت ڈالیں۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ دوسرا طریقہ بن، تن، ثن، جن، حن، خن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھے۔ با دو زبر بن تا دو زبر، تن ثا دو زبر، ثن جیم دو زبر، جن واو دو زبر، ون ہا دو زبر، هن حمزہ دو زبر، ان یا دو زبر۔ ين مشق میں چند باتیں یاد رکھے کہ وقف کی 2 صورتیں، وقف بالسکون اور وقف بالاسکان ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تیسرا وقف ہے وقف بالابدال۔ وقف بالابدال کے صرف 2 محل ہے، ایک دو زبر جو الف سے بدل جاتا ہے، دوسرا چھوٹی تا جو ہا سے بدل جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہجہ کے ساتھ، را زبر را، غین زبر غا، را، دال دو زبر دن، رغدن، وقف رغدا، جیم زبر جا، نون زبرنا، جنا، فا دو زبر فن، جنفن، وقف جنفا۔ اس کی مقدار بس یہی ہے، جنفا، جنفا غلط ہے۔ کاف زیر کے، سین زبر سا، کسا، فا دو زبر فن، کسفن، وقف کسفا، طا پیش تو، واو دو زبر ون، طوً، وقف طوا، حمزہ زبر ا، ذال دو زبر ذن، اذن، وقف اذا، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، وقف ہدا، نون زبرنا، خا زیر خی، نخ، را زبر را، نخرا، تا دو زبر تن، نخرتن، وقف نخرا۔ دوسرا طریقہ رواں پڑھنے کا، رغدن، وقف رغدا، طبقا، وقف طبقا، نسبا، وقف نسبا، عنبا، وقف عنبا، ہدن، وقف ہدا، نخرتا، وقف نخرا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھے۔ را زبر، را غین زبر غ ملائیں، رغ دال دو زبر دن ملائیں، رغدن وقف، رغدا لام زبر لا
با زبر با ملائیں، لب نون دو زبر نن ملائیں، لبنا وقف، لبنا با زبر با شین زبر ش ملائیں، بش را دو زبر رن ملائیں، بشرا وقف، بشرا نون زبر ن خا زیر خي ملائیں، ناخي را زبر را ملائیں، ناخرة تا دو زبر تن ملائیں، ناخرة وقف، ناخرة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زیر میں بھی بالکل وہی باتیں ہیں جو دو زبر میں تھیں، بس اتنا فرق ہے کہ یہاں وقف بالابدال کی صورتیں ذرا زیادہ ہے، وہ بھی تا والی صورتیں۔ دو زیر، اس کے بھی 3 طریقے ہیں، رواں پڑھنا، ہجا پڑھنا، استاد اور شاگرد مل کر پڑھیں۔ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ان۔ دوسرا طریقہ رواں پڑھنے کا، بن، تن، سن، جن، ہن، ان، ین۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھے، با دو زیر، بن تا دو زیر، تن لال دو زیر، ذن فا دو زیر، طن لام دو زیر، لن ہا دو زیر، ہن حمزہ دو زیر، ان یا دو زیر۔ ین۔ تمام تختیوں کو اساتذہ کرام طلباء کو سیدھا دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر لازمی پڑھائیں تاکہ ان کی محنت رائے گاہ نہ ہو جائے۔ مشق کے پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں، ہجا، رواں اور استاد اور شاگرد۔ پہلا طریقہ ہجا کے ساتھ، با زیر بے، دال زبر دا، بیدا، میم دو زیر من، بدمن، وقف بدم، ذال زبر دا، کاف زبر کا، ذکا، را دو زیر رن، ذکرن، وقف ذکر، قاف زبر کا، دال زبر دا، قدا، را دو زیر رن، قدرن، وقف قدر، ضا پیش ضو، فا پیش فو، ظفو، را دو زیر رن، ظفرن، وقف ظفر، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را زبر را، شجرا، تا دو زیر تن، شجرتن، وقف شجرا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمزا، تا دو زیر تن، ہمزتن، وقف ہمزا، ذکرن، قدرن، ظفرن۔ ان تینوں میں را وصل کی صورت میں باریک اور وقف کی صورت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھے، با زیر، بے دال زبر د ملائیں، بدا میم دو زیر من ملائیں، بدمن وقف، بدم نون پیش، نو سین پیش، سو ملائیں، نوسو کاف دو زیر کن ملائیں، نسوکن وقف، نسک فا زیر، فی حمزہ زبر ا ملائیں، فئة تا دو زیر تن ملائیں، فئة وقف، فئة ہا پیش، هو میم زبر ما ملائیں، هما زا زبر ذا ملائیں، همزة تا دو زیر تن ملائیں، همزة وقف۔ همزة صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو پیش کی ابتدائی باتیں تنوین دو زبر میں دیکھیں، جو تفصیل وہاں ہے وہی تفصیل یہاں بھی چلتی ہے۔ تنوین دو پیش کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ صرف ہجا اور غنہ کے ساتھ، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ دوسرا طریقہ صرف رواں، بن، تن، سن، جن، ون، ہن، ان، یون۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں، با دو پیش، بن
تا دو پیش تن ثا دو پیش ثن جیم دو پیش جن واو دو پیش ون ہا دو پیش ہن حمزہ دو پیش ان یا دو پیش ین مشق میں بھی وہی 3 طریقے ہیں، ہجا، رواں اور استاد اور شاگرد مل کر۔ کتب وقف کتب، بشر وقف بشر، سرور وقف سرر، قسم وقف قسم، غبرة وقف غبرة، قطرة وقف قطرة، سفرة وقف سفرة، دیت وقف دیا، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، بادو پیش بن، کتب وقف کتب، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو پیش لن، رجل وقف رجل، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفر، تا دو پیشتن، سفرة وقف سفر، دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا دو پیشتن، دیتن وقف دیا۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں۔ کاف پیش، کو تا پیش تو ملائیں، کتب با دو پیش بن ملائیں، کتب وقف، کتب غین زبر، غ با زبر ب ملائیں، غب را زبر ر ملائیں، غبر تا دو پیش تن ملائیں، غبرة وقف، غبر دال زیر، د یا زبر ی ملائیں، دیه تا دو پیش تن ملائیں، دیت وقف۔ دیه صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 جزم۔ تختی شروع کرنے سے پہلے کنارے پر سبق کی تاریخ ضرور لکھیں۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم یا سکون ہو اسے حرف ساکن کہتے ہیں۔ جزم یا سکون والے حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا چاہیے۔ الف پر جزم ہو تو پھر الف حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ آخری حرف ساکن ہو تو وقف کی صورت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور گول تا اگر آخر میں ہو تو وقف کی صورت میں ہا سے بدل جائے گی۔ جزم والی تختی کے پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہجا، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش اس، اس اس اس، حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر اے، حمزہ حمزہ پیش او، ا اے او۔ دوسرا طریقہ ات ات ات، اث اث اس، از از از، از از از، اش اش اش، ال ال ال، ام ام ام، ا اے او۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھے۔ حمزہ تا زبر، ات حمزہ تا زیر، ات حمزہ تا پیش ات ملائیں، ات ات ات، حمزہ ذال زبر، از حمزہ ذال زیر، از حمزہ ذال پیش از، ملائیں، از از از، حمزہ شین زبر، اش حمزہ شین زیر، اش حمزہ شین پیش اش، ملائیں، اش اش اش، حمزہ کاف زبر، اک حمزہ کاف زیر، اک، حمزہ کاف پیش اک ملائیں۔ اک اک اک۔ مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہجا، صاد زبر صا، غین تا زبر غت، صاغت وقف صاغت، قاف پیش کو، تا زیر تے قوتے، لام تا زبر لت قتلت وقف قتلت، میم سین زبر مس، غین زبر غ مسغ، با زبر با مسغبا، تا دو زیر تن مسغبت وقف مسغبا، میم سین پیش مس، فا زیر فی مسفی، را زبر را مسفرہ، تا دو پیش تن مسفرۃ وقف مسفرہ۔ دوسرا طریقہ صرف رواں پڑھنے کا، صاغت وقف صاغت، رفعت وقف رفعت، کشطت وقف کشطت، یکلؤکم وقف یکلؤکم، مسفرۃ وقف مسفرہ۔ تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھے۔ صاد زبر، صا غین تا زبر غت، ملائیں، صاغت وقف، صاغت، تا حا زبر تح
سین زبر س با پیش بو ملائیں تحسب حامیم پیش هم ملائیں تحسبهم وقف تحسبهم میم سین پیش مس فا زیر في ملائیں مسفي را زبر را ملائیں مسفرة تا دو پیش تن ملائیں مسفرة وقف مسفرة صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 6 حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال، جیسا کہ صفحہ نمبر 7 میں ہم نے پڑھ لیا ہے. قلقلہ کا معنی ہے ہلنا. جب یہ حروف ساکن ہو تو ان کے مخرج میں آواز ہل جاتی ہے. حروف قلقلہ میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ قلقلہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ قلقلہ کرتے وقت حرکت کا نہ بن جانا. زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش کو وقف کی صورت میں ساکن پڑھتے ہیں. یہ تختی بھی اسی طرح 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے. ہجا، رواں، شاگرد اور استاذ مل کر پڑھیں. حمزہ قاف زبر اقا، حمزہ قاف زیر اقا، حمزہ قاف پیش اوقا، اقا اقا اوقا. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اید، حمزہ دال پیش اود، اد اد اد. اقا اقا اوقا، اطا اطا اوطا، اب اب اوب، اج اج اوج، اد اد اد. تیسرا طریقہ شاگرد اور استاذ مل کر پڑھتے ہیں. حمزہ قاف زبر، أقو حمزہ قاف زیر، إقو حمزہ قاف پیش أقو ملائیں. أقو إقو أقو حمزہ دال زبر، أد حمزہ دال زیر، إد حمزہ دال پیش أد ملائیں. أد إد أد. مشق اس کے بھی وہی 3 طریقے ہیں. اقتل وقف اقتل، اہبط وقف اہبط، اضرب وقف اضرب، اخرج وقف اخرج، نجد وقف نجد، برق وقف برق، اجر وقف اجر، لعب وقف لعب، نطفت وقف نطفہ. حروف قلقلہ کے لیے جو علامت دی گئی ہے اس کا خصوصاً خیال رکھا جائے اور طلباء سے پوچھا جائے. دوسرا طریقہ حمزہ قاف پیش اوق، تا لام پیش تل، اوقتل وقف اوقتل، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد وقف حسد، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال 2 زیر دن، عمد وقف عمد، نون طا پیش نوطا، فا زبر فا، نطفا، تا 2 زیر تن، نطفت وقف نطفا. تیسرا طریقہ حمزہ قاف پیش، أقو تا لام پیش تل ملائیں، أقتل وقف. أقتل. حمزہ عین زبر، أع را زبر را ملائیں، أعرى جیم زیر جي ملائیں، أعرج وقف. أعرج. نون طا پیش نط فا زبر ف ملائیں، نطفة تا 2 زیر تن ملائیں، نطفة وقف. نطفة. ملتی جلتی آواز والے حروف بھی اسی طرح 3 طریقے سے پڑھیں. طریقہ پہلے سے معلوم ہے. مشق کا بھی یہی طریقہ ہے. اطہر وقف اطہر، اکثر وقف اکثر، متربت وقف متربہ. صفحہ نمبر 21 کا بھی یہی طریقہ ہے جو پہلے گزر گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 7 کڑی حرکات. کڑا زبر با زبر با، با کڑا زبر با. تختی شروع کرتے وقت تختی کے کنارے پر شروع کرنے کی تاریخ لازمی لکھیں. کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش کو کڑی حرکات کہتے ہیں. جکسلوں کا زبر زیر پیش کو پڑی حرکات لیٹھوں کا کہتے ہیں. کڑا زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 کھینچ کر نہ پڑھے، بغیر جھٹکا دیے پڑھے اور معروف پڑھنا چاہیے. کڑا زبر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سوائے ہا کے، لیکن ہا پر کڑا زبر کی مثال قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے. کڑا زبر کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو کڑا زبر کو 3 الف کے مقدار لمبا کر کے پڑھنا چاہیے. کڑا زبر کے ساتھ کہیں واو اور کہیں یا لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے صلاح اور اغنا وغیرہ. ان کو نہ جوڑ میں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی ان کا نام لینا چاہیے. با کڑا زبر با، تا کڑا زبر تا، سا کڑا زبر سا، حمزہ کڑا زبر آ، حمزہ کڑا زبر آ، یا کڑا زبر یا. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ رواں کا
با تا ثا جا ہا آ یا. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. با کڑا زبر، با تا کڑا زبر، تا ثا کڑا زبر، ثا حمزہ کڑا زبر، آ حمزہ کڑا زبر، آ یا کڑا زبر. یا. مشق کے پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں. نمبر 1 رواں پڑھنا. یحیا وقف یحیا، طغا وقف طغا، علا وقف علا، قلا وقف قلا، آنیت وقف آنیہ، قانتات وقف قانتات. دوسرا طریقہ ہجا پڑھنے کا. یا ہا زبر یح، یا کڑا زبر یا، یحیا وقف یحیا، طا زبر طا، غین کڑا زبر غا، طغا وقف طغا، عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، علا وقف علا، قاف کڑا زبر قا، نون زیر نے، قانی تا کڑا زبر تا، قانتا تا 2 زیر تن، قانتات وقف قانتات. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. یا ہا زبر، یح یا کڑا زبر یا، ملائیں، یحیا وقف. یحیا. تا را زبر، تر ضاد کڑا زبر ضا ملائیں، ترضا وقف. ترضا. حمزہ کڑا زبر، آ واو کڑا زبر و ملائیں، آوا وقف. آوا. قاف کڑا زبر، قا نون زیر نی ملائیں، قانی تا کڑا زبر تا ملائیں، قانتا تا 2 زیر تن ملائیں، قانتات وقف. قانتات. کڑی زیر، با زیر بے، با کڑی زیر بھی. کڑی زیر کو کڑی حرکت کہتے ہیں. کڑی زیر کڑا زبر الٹا پیش کو کڑی حرکات کہتے ہیں. کڑی زیر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کڑی زیر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کھینچ کر نہ پڑھے، بغیر جھٹکا دے کر پڑھے اور معروف پڑھنا چاہیے. کڑی زیر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے. ہا کے نیچے کڑی زیر ہو تو وقف میں ساکن ہو جاتا ہے. مثال مشق میں موجود ہے. کڑی زیر کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو کڑی زیر کو 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا چاہیے. با کڑی زیر بھی، تا کڑی زیر تھی، سا کڑی زیر تھی، حمزہ کڑی زیر ای، حمزہ کڑی زیر ای، یا کڑی زیر ای. دوسرا طریقہ رواں پڑھنے کا. بی تی سی ای ای ی. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. با کڑی زیر، بی تا کڑی زیر، تی لام کڑی زیر، لی میم کڑی زیر، می یا کڑی زیر. ای. مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. احیی وقف احیی، یحیی وقف یحیی، یستحیی وقف یستحیی، بعدہ وقف بعدہ، برحمتہ وقف برحمتہ. دوسرا طریقہ ہجا پڑھنے کا. حمزہ ہا پیش اح، یا کڑی زیر ی، احیی وقف احیی، با زیر بے، نون صاد زبر نص بنص، را زیر رے بنصر، ہا کڑی زیر ہی بنصرہ وقف بنصر، با زیر بے، را ہا زبر رح برح، میم زبر ما برحمہ، تا زیر تے برحمت، ہا کڑی زیر ہی برحمتہ وقف برحمت. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. حمزہ ہا پیش، اح یا کڑی زیر ی، ملائیں، احیی وقف. احیی. با زیر، بے را ہا زبر رح ملائیں، برح میم زبر ما ملائیں، برحمہ. تا زیر تے ملائیں، برحمتہ. ہا کڑی زیر ہی ملائیں، برحمتہ وقف. برحمتہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹا پیش، با پیش بو، با الٹا پیش بو. الٹا پیش کو کڑی حرکت کہتے ہیں. الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. الٹا پیش کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کھینچ کر پڑھیں، بغیر جھٹکا دے کر پڑھیں، معروف پڑھیں. کھینچ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے ایک الف سے زیادہ لمبا کر کے نہ پڑھے اور اس سے کم بھی نہ پڑھے. الٹا پیش پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے. ہا پر الٹا پیش ہو تو وقف میں ساکن کر دے. الٹا پیش کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الٹا پیش کو 3 الف کے مقدار پڑھیں گے. الٹا پیش کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو. دوسرا طریقہ بو تو سو او او یو. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. با الٹا پیش، بو تا الٹا پیش، تو سا الٹا پیش، سو یا الٹا پیش. یو. مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. یاد رکھیں جب بھی طلباء کرام کو یہ بتایا جائے کہ پڑھے تو وہ رواں پڑھے.
ہجا ہرگز نہ پڑھے. ہجا تب پڑھے جب اسے ہجا پڑھنے کا بتایا جائے. تلوو وقف تلوو، فأوو وقف فأوو، کتابہ وقف کتابہ، سبحانہ وقف سبحانہ. دوسرا طریقہ ہجا. تالام زبر تل، واو الٹا پیش وو، تلوو وقف تلوو، فامزہ زبر ف، واو الٹا پیش وو، فأوو وقف فأوو، میم زبر مہ، عین زبر ع، مع ہا الٹا پیش ہو، معہ وقف مع، سین با پیش صبح، ہا کڑا زبر ہا، صبح، نون زبر نہ، سبحانہ ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ وقف سبحانہ. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. تالام زبر تل واو الٹا پیش وو، ملائے، تلوو وقف، تلوو، سین با پیش، صبح، ہا کڑا زبر ہا، ملائے، صبح، نون زبر نہ، ملائے، سبحانہ، ہا الٹا پیش ہو، ملائے، سبحانہ، وقف. سبحانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹا پیش، با پیش بو، با الٹا پیش بو. الٹا پیش کو کڑی حرکت کہتے ہیں. الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. الٹا پیش کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کھینچ کر پڑھیں، بغیر جھٹکا دے کر پڑھیں، معروف پڑھیں. کھینچ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے ایک الف سے زیادہ لمبا کر کے نہ پڑھے اور اس سے کم بھی نہ پڑھے. الٹا پیش پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے. ہا پر الٹا پیش ہو تو وقف میں ساکن کر دے. الٹا پیش کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الٹا پیش کو 3 الف کے مقدار پڑھیں گے. الٹا پیش کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو. دوسرا طریقہ بو، تو، سو، او، او، یو. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش، تو، سا الٹا پیش، سو، یا الٹا پیش. یو. مشق. مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. یاد رکھے جب بھی طلباء کرام کو یہ بتایا جائے کہ پڑھے تو وہ رواں پڑھے، ہجا ہرگز نہ پڑھے. ہجا تب پڑھے جب اسے ہجا پڑھنے کا بتایا جائے. تلوو وقف تلوو، فأوو وقف فأوو، کتابہ وقف کتابہ، سبحانہ وقف سبحانہ. دوسرا طریقہ ہجا. تالام زبر تل، واو الٹا پیش وو، تلوو وقف تلوو، فامزہ زبر ف، واو الٹا پیش وو، فأوو وقف فأوو، میم زبر مہ، عین زبر ع، مع ہا الٹا پیش ہو، معہ وقف مع، سین با پیش صبح، ہا کڑا زبر ہا، صبح، نون زبر نہ، سبحانہ ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ وقف سبحانہ. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. تالام زبر تل واو الٹا پیش وو، ملائے، تلوو، وقف، تلوو، سین با پیش، صبح، ہا کڑا زبر ہا، ملائے، صبح، نون زبر نہ، ملائے، سبحانہ، ہا الٹا پیش ہو، ملائے، سبحانہ، وقف. سبحانہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مدہ 3 ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. اساتذہ کرام کو چاہیے کہ تختی شروع کرتے وقت تاریخ ضرور لکھیں. تختی کے بعد جو فوائد لکھے ہوئے ہیں وہ لازمی پڑھیں. ہم سبق کے طوالت سے بچنے کی خاطر درمیان کے تختی کے بعد لکھے ہوئے قاعدے نہیں پڑھ رہے ہیں. مفردات کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہجا. با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حمزہ کڑا زبر آ، یا کڑا زبر یا. دوسرا طریقہ رواں کا. با، تا، ثا، آ، یا. تیسرا طریقہ استاذ اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. با الف زبر، با، تا الف زبر، تا، ثا الف زبر، سا، یا الف زبر. یا. مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے. نمبر 1 رواں. اذا وقف اذا، بناها وقف بناها، ہار وقف ہار، قال وقف قال. دوسرا طریقہ ہجا کا. حمزہ زیر اے، ذال الف زبر ذا، اذا وقف اذا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال
وقف قال. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا ملائیں. اذا وقف اذا قاف الف زبر قا لام زبر لا ملائیں. قال وقف قال واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. ہجا رواں استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. با واو پیش بو تا واو پیش تو سا واو پیش سو. دوسرا طریقہ بو تو سو یو. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر با واو پیش بو تا واو پیش تو سا واو پیش ثو یا واو پیش. یو مشق کے 3 طریقے. جوڑ رواں ہجا استاد اور شاگرد مل کر پڑھتے ہیں. توبو وقف توبو ہدو وقف ہدو وجوہ وقف وجوہ. دوسرا طریقہ تا واو پیش تو با واو پیش بو توبو وقف توبو واو پیش ہو جیم واو پیش جو وجو ہادو پیش ہن وجوہ وقف وجوہ. تیسرا طریقہ تا واو پیش تو با واو پیش بو ملائیں. توبو وقف توبو واو پیش وہ جیم واو پیش جو ملائیں. وجو ہادو پیش ہن ملائیں. وجوہ وقف وجوہ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو سے یا مدہ کہتے ہیں. اس کے بھی 3 طریقے پڑھنے کے ہیں. بی تی سی با یا زیر بی تا یا زیر تی تا یا زیر سی جیم یا زیر جی. تیسرا طریقہ استاد اور شاگرد مل کر با یا زیر بی تا یا زیر تی سا یا زیر سی یا زیر. ی مشق کے 3 طریقے. کلی وقف کلی یہدی وقف یہدی اکید وقف اکید. دوسرا طریقہ کاف پیش کو لام یا زیر لی کلی وقف کلی حمزہ زبر آ کاف یا زیر کی اکی دال پیش دو اکید وقف اکید. تیسرا طریقہ کاف پیش کو لام یا زیر لی ملائیں. کلی وقف کلی حمزہ زبر ا کاف یا زیر کی ملائیں. اکی دال پیش دو ملائیں. اکیدو وقف اکید. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 9 حروف لین. حروف لین 2 ہے. واو لین یا لین. واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین ہے. پڑھنے کے وہی 3 طریقے ہیں. با واو زبر بو تا واو زبر تو یا واو زبر یو. دوسرا طریقہ بو تو سو یو. تیسرا طریقہ با واو زبر بو تا واو زبر تو یا واو زبر. یو مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. طغوا وقف طغوا لیوروا وقف لیوروا يدخلون وقف يدخلون طا زبر طا غین واو زبر غو طغوا وقف طغوا. یاد رہے کہ جو لفظ پڑھنے میں نہیں آتا اجزا میں اس کا نام نہیں لیا جاتا. جیسا کہ طغوا کے واو کے بعد کا الف. یا دال زبر ید خا پیش خو ید خو لام واو پیش لو یدخلو نون زبرنا یدخلون وقف یدخلون. تیسرا طریقہ طا زبر قا غین واو زبر غو ملائیں. طغوا وقف طغوا یا دال زبر ید خا پیش خو ملائیں. یدخو لام واو پیش لو ملائیں. یدخلو نون زبر نا ملائیں. یدخلون وقف یدخلون. یا لین. اس کے پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں. با یا زبر بے تا یا زبر تے یا زبر یا. دوسرا طریقہ بے تے ثے یا. تیسرا طریقہ با یا زبر بی تا یا زبر تی ثا یا زبر ثی یا زبر. یی. مشق کے پڑھنے کے 3 طریقے. پہلا ذوی وقف ذوی یدی وقف یدی لشیء وقف لشیء مئت وقف مئہ. دوسرا طریقہ ذال زبر ذا واو یا زبر وی ذوی وقف ذوی لام زیر لی
شین یا زبر شے لشے حمزہ دو زیر ان لشیء وقف لشیء میں الف کا نام نہیں لینا چاہیے ہجا میں. میم زیر میں حمزہ زبر مئہ تا دو زیر تن مئتن وقف مئہ یہاں بھی ہجا میں الف کا نام نہیں لینا چاہیے. تیسرا طریقہ ذال زبر ذا واو یا زبر وی ملائیں ذوی وقف ذوی میم زیر می حمزہ زبر ملائیں مئة تا دو زیر ملائیں مئة وقف مئة. صدق اللہ العظیم.